نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک ابھرا ہوا پہلو وہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑے کرٹیکل تھنکر تھے۔ تھنکنگ یا سوچنا انسان کا ایک بنیادی وصف ہے۔ یہ عمل جانور نہیں کرتے، صرف انسان سوچتے ہیں، اور سوچنے کے عمل سے زندگی کے اندر ڈیولپمنٹ آتا ہے۔ جو جتنا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے دنیا میں وہ انسان اتنی ترقی کرتا ہے۔ ہم اپنے اطراف دنیا میں جو کچھ ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں وہ سب سوچنے سمجھنے کے عمل سے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک گریٹ تھنکر تھے۔ سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس میں ایک خاص پہلو ہے جسے ہم تنقیدی سوچ کہتے ہیں، کرٹیکل تھنکنگ۔ کرٹیکل تھنکنگ جب آدمی کرتا ہے تو دو بنیادی باتوں کو سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ وہ خود سوچے گا، یہ نہیں کہ ہمارے باپ دادا نے جو کچھ سوچا ہے وہی صحیح ہے، وہ غلطی نہیں کر سکتے۔ اگر اس تصور سے آگے بڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سوچنے کا عمل ہی نہیں کیا، جو کچھ بڑوں نے سوچا وہی سوچ آپ کی ہے۔ سوچنے کے عمل میں دوسرا پہلو جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جذبات کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ جب جذبات غالب آتے ہیں تو سوچ متاثر ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی کا دورہ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے بڑوں سے ایسا ہی پایا ہے، اور ان کی بے حرمتی کریں گے تو تم پر کوئی بہت بڑا عذاب آ جائے گا۔ یہ اپنے پاس بڑی قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں۔ اور اس قوم کے جو پجاری تھے وہ تو لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ نظر و نیاز لاؤ، ہمارے حوالے کرو، رات میں یہ بت ہیں جو ہم سے بات کرتے ہیں، تمہاری تقدیر کے بارے میں پوچھ کر ہم بتا دیں گے۔ یہ ان کا دعویٰ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ انہوں نے کوشچن کیا، اپنے من میں، اپنے ذہن میں سوالات کیے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ایک دن وہ بت خانے میں داخل ہو گئے، پوچھا بت سے کہ تمہارے سامنے جو نظر و نیاز چڑھائے گئے ہیں اسے کھاتے کیوں نہیں، تم بولتے کیوں نہیں؟ یہ گویا ان کا پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں بلکہ سوچ کا پروسیس تھا کہ انہوں نے سوچا اور بتایا کہ تم کھاتے کیوں نہیں، تم بولتے کیوں نہیں۔ حالانکہ ان کے جو پجاری تھے ان کا دعویٰ تھا کہ یہ ہم سے بولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بت خانے میں جو ہوا سو ہوا۔ ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کی گردن پر کلہاڑی رکھ دی۔ صبح میں جب معلوم ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک نوجوان ہے جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے، کرٹیکل تھنکنگ کرتا ہے، کوشچن کرتا ہے۔ لوگوں نے انہیں طلب کیا۔ جب ان کے پجاری جمع تھے تو ان سے یہی پوچھا، اپنے باپ سے بھی یہ کہا، اپنی قوم سے بھی کہا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ یہ جو بت ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ تو تصویریں ہیں، یہ کیا چیز ہے، ان کی کیا حقیقت ہے؟ تو پجاریوں نے کہا کہ وہ تو بولتے نہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا میں تو یہی کہہ رہا ہوں مدت سے کہ وہ بولتے نہیں، وہ تم سے بات نہیں کر سکتے، وہ تمہارے لیے نفع نقصان کا سودا نہیں کر سکتے۔ تو وہ اپنے من کی طرف گئے اور پچھتانے لگے، سوچنے لگے۔ تو کرٹیکل تھنکنگ کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی سوچ لیتا ہے، کوشچنز فریم کر لیتا ہے اور ان کوشچنز کا جواب پا لیتا ہے تو ہائپوتھیسس رائٹ، کوشچنز کا جواب نہیں ملتا ہے تو ہائپوتھیسس رانگ، پھر اس کی بنیاد پہ وہ فیصلہ لیتا ہے، پھر لوگوں کو کنونس کرنا آسان ہوتا ہے۔ کرٹیکل تھنکنگ کے نتیجے میں سامنے والوں کو بھی سوچنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔
غور و فکر کی طرف آمادہ کیا جانا یہ دعوت کا اہم ترین پہلو ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی ہم لوگوں سے بات کریں تو ہم سامنے والے کے ذہن میں کرٹیکل تھنکنگ کے جذبات کو پیدا کریں، وہ سوچنے پر آمادہ ہو اور سوچ سمجھ کر وہ خود فیصلہ کرے، یہ پائیدار ہوتا ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔